حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے بڑا ایزی لیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. ہاں، کتنا بڑا بنایا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے بڑی بڑی کائنات کی مخلوقات کو اللہ نے بنایا، کہیں پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے کئی ہزار گنا بڑا سورج بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس دنیا سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم عالم تخیل میں، تھنکنگ ورلڈ میں، تھاٹ میں جا کر کے سوال کرتے ہیں، اللہ جی آپ نے اتنا بڑا سورج بنایا، آپ نے احسان کیوں نہیں جتایا؟ اللہ پاک کے ہاں سے آپ کو یہ جواب نظر آئے گا کہ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، میرے خزانے میں ویسے کتنے کی سورجاں پڑے ہوئے ہیں. میرے خزانے میں بولو نا، ویسے کتنے کی، ویسے کتنے سورجاں ہیں. میں کن بولا تو ویسے 10 پیدا ہو جاتے ہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی طاقت رکھنے والے مالک ہیں وہ. اللہ میاں کو کیا مسئلہ ہے؟ کن بولے تو ایسے 10 سورجاں اور پیدا کرتے ہیں. انہوں 50 سورجاں، کروڑ سورجاں، 10 کروڑ سورجاں انہوں ایسا پیدا کر سکتے ہیں. ان کے واسطے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا سورج بنایا اللہ نے، لیکن احسان نہیں جتایا. پھر ہم تھوڑا اور سوچیں کہ اللہ جی آپ نے اتنا بڑا چاند دے دیا، بہترین، آپ جو ہے نا اس سے پھلوں میں خوشبو پیدا ہو رہی ہے، مزہ پیدا ہو رہا ہے، پھولوں میں خوشبو پیدا ہو رہی ہے، پھلوں میں مزہ پیدا ہو رہا ہے. ہاں، آپ نے ایسی بہترین روشنی عطا فرمائی، رات کو ٹھنڈک والی روشنی، صبح کو حرارت والی روشنی. اللہ جی آپ نے اتنا بہترین چاند بنایا، آپ نے احسان کیوں نہیں جتایا؟ اللہ جی کہتے ہیں کہ عالم تخیل میں اللہ جی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے بندے میرے پاس چاندوں کی کوئی کمی، بولو نا میرے پاس چاندوں کی کوئی کمی. کن بولا تو ویسے کروڑوں پیدا کر دیتا ہوں میں. کن بولا تو ارے پیدا ہو جاتے نہیں ہو جاتے. اللہ پاک اگر کن بولے تو وہ کیا ویسے کروڑوں پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عالم جو ہے عالم امر کن کا میں مالک ہوں. اگر میں کہوں کن تو ایسے 10 کروڑ پیدا ہو جائیں گے. میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اس لیے میں احسان نہیں جتا رہا ہوں. اچھا تھوڑا میں نیچے اتر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میری بات غور سے سننا. ایک کھرب پتی آدمی ہے، ملینر، بلینر، ٹریلینر ہے. انہیں جاتے جاتے فقیر کو 2 روپے دے دیا یا 1 روپیہ دے دیا. انہیں احسان جتائیں گا کیا؟ جتاتا کیا؟ بولو. جتانا اس کی شان کے مطابق ہے کیا؟ اگر کوئی جتایا تو لوگ تھوکیں گے کیا میاں اتنے کروڑوں روپے رکھ لے کے روپیہ خرچ اگر کو بولتا کیا رہے، بولتے نہیں بولتے. میری بات آپ لوگ سمجھے؟ اب تھوڑا اب وہ مالدار کو ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو رکھو. سمجھو اب مثال کو کہ اللہ کے خزانے میں یہ چیزیں دینے کے بعد کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور ان کی شان کے مطابق بھی نہیں تھا کہ وہ جو ہے احسان جتلا دے. میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ستارے بنائے اللہ نے، کتنے ستارے، ان گنت ستارے اللہ نے بنائے. ہاں، انسان کی گننے کی بساط نہیں ہے. سائنسدانوں کی تحقیق ہے، آپ گوگل سرچ کریے، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ گیلیکسیز جتنے ہیں نا، اگر آپ ان کو گننا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 ارب کھرب سال چاہیے خالی گننے کے واسطے. خالی گیلیکسیز کو گننے کے واسطے کتنے سال چاہیے؟ بولو نا. 1 ارب کھرب سال چاہیے. اتنی گیلیکسیز بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ بھی خالی انسان اپنی استطاعت کے بقدر تحقیق کرے سو ہے. ابھی اور جہاں باقی ہے جس کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم عالم تخیل میں جا کر کے پوچھیں اللہ جی آپ نے اتنے گیلیکسیز بنا دی، اتنے ستارے بنا دیے، اتنے سیارے بنا دیے، اللہ جی آپ نے اتنی گیلیکسیز بنائی لیکن احسان نہیں جتایا. میں آپ کو حضور کی طرف لا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ حضور تک آئیں گے. اللہ جی عالم تخیل میں کہتے ہوئے نظر آئیں گے اے میرے بندے میرے پاس ایسے گیلیکسیز کی کوئی کمی نہیں ہے. 1 کن بولوں گا ایسے 2 گنا 3 گنا 4 گنا 100 گنا 1000 گنا کھرب گنا ارب گنا میں اس کو پھر بڑھا سکتا ہوں. اس وجہ سے میرے خزانے میں کوئی کمی بولو نا نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے احسان نہیں جتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں اللہ جی آپ نے اتنے آسمان بنا دیے، ہاں، اول دوم سوم چارم پنجم ششم ہفتم، 7 آسمان آپ نے بنا دیے، عرش بنا دیا، لوح بنا دیا، قلم بنا دیا. اللہ جی آپ نے احسان نہیں جتایا. اللہ جی کہتے ہیں کہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس وجہ سے میں احسان نہیں جتاتا. کوئی کمی نہیں. اگر 1 کن بولوں گا ایسے کئی اور پیدا ہو جائیں گے. آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی طرف سے مفہوم بول رہا ہوں. مفہوم بھی حدیث کا میں بول رہا ہوں آپ کو. حدیث پاک میں آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ایک چھوٹے جنتی کو اس دنیا سے، بولو نا کتنی، سنے نہیں سنے حدیث، مشہور حدیث ہے، 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ دیں گے. چھوٹے جنتی کی بات چل رہی ہے.
بڑے جنتیوں کو کیا دیتے ہیں وہ انہوں جانے, اللہ جانے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ کس کو کتنا دیں گے وہ نہیں معلوم. وہ چھوٹے جنتی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے, جس دنیا کے گیلیکسیز کو گننے کے لیے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 1 ارب خرب سال چاہیے خالی گیلیکسیز کو گننے کے لیے, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جب ایک چھوٹے جنتی کو دیں گے تو پورے جنتوں کا کیا عالم ہوگا ذرا سوچو آپ. تو ان کے واسطے یہ گیلیکسیز والیکسیز بھی کچھ بھی بولو نا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں عالمی تخیل میں, میرے بندے میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں, بولتے آپ لوگ, کوئی کمی واقع نہیں ہوئی, اس وجہ سے میں احسان نہیں جتایا. اچھا ایسا ہی ہم آئیں گے اور اللہ سے پوچھیں گے کہ عالم تخیل میں اللہ جی آپ نے بہترین آبشار بنائے, میٹھے پانی کا انتظام کیا, کھارے پانی کے سمندر بنائے, نمک عطا کیا, دنیا جہاں کے فشز مچھلیاں پتہ نہیں کتنی قسم کی مچھلیاں اللہ نے عطا فرمائیں, کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام چلایا, عجیب و غریب نظام. اللہ جی سے اگر ہم پوچھیں اللہ جی آپ نے یہ آبشار بنائے, اتنے بہترین آبشار, میٹھے پانی کے چشمے, نہریں آپ نے بنائی, آپ نے احسان نہیں جتایا. اللہ جی کہتے ہوئے نظر آئیں گے میرے بندے میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی, اس وجہ سے میں احسان نہیں جتایا. اب یہ تو ہو گئے باہر کی چیزیں, میں ایک مثال دیا خالی, اب آپ لوگ اپلائی کر لینا اس کو آگے. نہیں بولے تو خالی بوجھ بول لیتے بیٹھے تو صبح ہو جاتی, پھر بیٹھنے تیار ہے صبح تک بولے تو تمہاری مرضی ہے. سمجھ گئے نا, خالی اشارہ دے دیا ہوں. اب ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دکھنے والی نعمت کو, یہ ہوا یہ اللہ کی نعمت ہے, کیسی بہترین ہوا, اگر ہوا رک جائے یا ہوا زہر آلود ہو جائے تو پھر سانس لینا انسان کا کیسا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہم لوگوں نے کرونا کی وبا میں دیکھ لیا. مصنوعی سانس دینے کے لیے, مصنوعی ہوا دینے کے لیے ایک ایک سلنڈر کو 10-10 ہزار بھر رہے تھے لوگ, بھر رہے تھے کہ نہیں بھر رہے تھے. چند دن کی سانس پانے کے واسطے 10-10 ہزار روپے پے کرنا پڑا ہم لوگوں کو. کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا؟ ہر دوسرے دن سلنڈر بدلا دینا. صاحب کتنے میں؟ نہیں صاحب بلاک میں آ رہا, ہاں 5,000 کا 10,000 میں مل رہا. ایک دن کی سانس کے واسطے 10-10 ہزار بھی دیے لوگ, دیے کہ نہیں دیے؟ اب میری بات سمجھنا دوستو, اتنی بہترین ہوا اللہ نے عطا فرمائی جو ہماری زہریلی ہواؤں کو لے لیتی ہے اور صاف اور صحت بخش ہوا ہمیں عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سانسیں ہمارے اندر جا کر کے صحت دیتی ہیں اللہ کے حکم سے. تو اب مجھے یہ بات سمجھا دو ذرا کہ ہم عالم تخیل میں پوچھیں اللہ جی آپ نے اتنی بہترین ہوا عطا فرمائی جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے تھے, اللہ جی آپ نے احسان کیوں نہیں جتایا؟ اللہ عالم تخیل میں کہتے ہوئے نظر آتے میرے بندے میرے ہوا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی, اس وجہ سے میں احسان نہیں جتا رہا ہوں. یہ ہو گیا آفاق کا معاملہ. آفاق بولے تو اپنے جسم سے باہر, جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظروا الی آثار رحمت اللہ, یہ اللہ کے آثار کو دیکھو. ایسا ہی معاملہ ہے انفس کا. وفی انفسکم افلا تبصرون, اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے, تم اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے. وفی انفسکم, میں تمہارے اندر بھی بہت ساری نشانیاں رکھا ہوں, افلا تبصرون, کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. میری بات سمجھنا یہاں دوستو. اب یہ تو بات ہو گئی تھی آفاق کی, اللہ کی نعمتوں کی. اب اللہ کے ذرا انفس کی نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کو, انسانوں کو آنکھیں عطا فرمائی. فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ سب کو آنکھیں کون دیے؟ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں, دی کہ نہیں دی؟ اچھا صرف ہم انسانہ سوچ رہے ہیں, پھر جانوروں کو کون دیے؟ جانوروں میں ایک جانور ہے, بولو نا, کروڑوں جانور ہیں, لاکھوں کھربوں اربوں جانور ہیں. سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق خالی سمندر میں 70,000 الگ الگ قسم کے مخلوقات ہیں. کینچوا لے لو, کیکڑا لے لو, فشوں میں ہزاروں قسمیں ہیں. وہ ڈونا کہتے, وہ فلانا کہتے, وہ ڈمکانا کہتے, وہ گولڈ کہتے, ہزاروں قسم کے نام ہیں. ہمارے کو نامہ بھی نہیں معلوم, لیکن ہے نہیں ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اب میرے عزیزو یہ بات سننا کہ ہر ایک کو, مچھر کو, مکھی کو, کیڑے کو, مکوڑے کو, چرند کو, پرند کو, درند کو, دبند کو, دوڑنے والے, تیرنے والے, اڑنے والے, ہر ایک جاندار کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی. اگر ہم عالم تخیل میں پوچھیں اللہ جی آپ نے اتنی آنکھیں عطا فرمائی, آپ نے احسان کیوں نہیں جتایا؟ بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنوں کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی. اللہ جی کیا کہیں گے عالم تخیل میں؟ اللہ جی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے میرے بندے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی, اس وجہ سے میں احسان نہیں جتایا. اب میں پورا نہیں بولنا چاہ رہا ہوں, ایسے ہی کان لے لو, سماعت لے لو, بصارت لے لو, کلام لے لو, حیات لے لو, علم لے لو, ارادہ لے لو, قدرت لے لو. حیات اللہ کی نعمت, علم اللہ کی نعمت, ارادہ اللہ کی نعمت, قدرت اللہ کی نعمت, سماعت اللہ کی نعمت, بصارت اللہ کی نعمت, کلام اللہ کی نعمت. کیسی زبانیں اللہ نے عطا فرمائی. واختلاف السنتکم والوانکم ان کنتم لا تعلمون. ہر جاندار کی الگ زبان, اور سب زبانوں کی بولیاں جاننے والا میرا اللہ, کیونکہ بنانے والا وہ ہے تو وہ اس ٹیکنالوجی سے واقف بھی وہی ہے.
ہر زبان کا وہ جاننے والا ہے، جانوروں کی بھی، انسانوں کی بھی، جنات کی بھی، فرشتوں کی بھی، شیاطین کی بھی، سبھی کی زبانوں کو جاننے والا میرا مالک ہاں اللہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے عالم تخیل میں کہ میرے بندے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس وجہ سے میں احسان نہیں جتاتا۔ اب ایک ایک چیز آپ لے لیجئے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا ہے۔ اللہ اکبر بولو، انا للہ بولو، اللہ اکبر بولو، سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو انا للہ بولو، کم سے کم بیان تو ختم کریں گے، بیٹھ کو سکون سے کھائیں گے اطمینان سے۔ ارے بولو نا بادشاہ، ایک جگہ اللہ نے بولو نا احسان جتایا ہے۔ اچھا ایسی کیا بات تھی ہوں گی، میری بات غور سے سننا، ایسی کیا بات تھی ہوں گی جہاں اللہ نے احسان جتایا؟ بتاؤں کہ بیان ختم کر دوں؟ سب بولے تک نہیں بتاتا ہوں، بتانا دل سے سننے تیار ہے؟ دماغ، گردے، پھیپھڑے، کلیجی؟ تو سنو، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے احسان جتایا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تحقیق کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم میں بھیج کر تم پر احسان کیا ہے، حضور کو بھیج کر میں نے تم پہ احسان کیا۔ ذرا ہم عالم تخیل میں پوچھیں اللہ جی ایسا کیوں، آپ نے احسان کیوں جتا دیا؟ آپ تو احسان نہیں جتاتے، آپ نے احسان کیوں جتا دیا؟ تو اللہ جی ہاں آپ یہ بات سمجھو، اللہ جی احسان اس لیے جتا رہے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج سے زیادہ عظیم، چاند سے زیادہ عظیم، آسمانوں سے زیادہ عظیم، عرش و کرسی سے زیادہ عظیم، لوح و قلم سے زیادہ عظیم، ہاں سمندروں سے زیادہ عظیم، ستاروں اور سیاروں اور گیلیکسیز سے زیادہ عظیم، ہواؤں اور فضاؤں اور بارشوں سے زیادہ عظیم، پہاڑوں، سمندروں اور جو ہے آبشاروں سے زیادہ عظیم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہاں بہت بڑا احسان، اتنی بڑے بڑے نعمتیں دے کر اللہ نے احسان نہیں جتایا، محمد الرسول اللہ کو بھیج کر احسان جتایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورج سے بڑے، چاند سے بڑے، ستاروں سے بڑے، سیاروں سے بڑے، زحل، مشتری اور عطارد سے بڑے، گیلیکسی سے بڑے، آسمانوں سے بڑے، بحر و بر سے بڑے، خشک و تر سے بڑے، فضاؤں سے بڑے، ہواؤں سے بڑے، ہمارے جسم میں جانے والی سانس سے بڑے، ہمارے جسم میں موجود جان سے بڑے، ہمارے جسم میں موجود اللہ کی نعمتوں سے بڑے، ہمارے قرب، ہماری رگے جان سے زیادہ عظیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان میں آنا۔ اچھا اگر ہم عالم تخیل میں پوچھیں اللہ جی ایسا کیوں، انہوں اتنے بڑے عظیم کیوں ہیں؟ اب میں نے وہ مثال دی تھی نا شروع میں، ذرا اس مثال کو پھر لاتے ہیں تاکہ واپس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی اگر ملینر ٹریلینر ہو اور 1 روپیہ دے دے تو وہ احسان نہیں جتاتا، لیکن اگر وہ کچھ وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے کروڑوں کھربوں اربوں روپے کی تجوریاں کھول دی اور سارا کچھ بانٹ دیا، تجوری خالی کر دی اپنی، اب 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، تو اب اس کا احسان جتانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بولو نا بابا، بنتا ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کم و بیش کے خزانے کو اپنے پاس جمع فرمایا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے نفوس قدسیہ کا خزانہ اللہ نے اپنے پاس جمع فرمایا، کم و بیش آگے پیچھے ہو سکتے لیکن روایات میں 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کا ذکر ملتا ہے۔ میری بات آپ لوگ سن رہے ہیں؟ توجہ سے سننا، میں بہت باریک بات حضور تک لے جانا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا خزانہ اللہ نے رکھا تھا اپنے پاس۔ اس خزانے میں سے اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا، شیس علیہ السلام کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، لوط علیہ السلام کو بھیجا، یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، زکریا علیہ السلام کو بھیجا، یونس علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، شیس علیہ السلام کو بھیجا، لوط علیہ السلام کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، یعقوب علیہ السلام کو بھیجا۔ کتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجتے گئے خزانہ نبوت میں سے ایک ایک ہیرا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو دیتے رہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا معاملہ آیا تو وہ خزانہ نبوت میں، خزانہ رسالت میں آخری ہیرا تھا۔ جب وہ لٹا دیا، وہ دے دیا، وہ ہم تک پہنچا دیا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا، بولو نا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ احسان ہے نا؟ اتنا بڑا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے درمیان میں، جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ وہ آخری ہیرا تھا خزانہ نبوت کا، وہ آخری ہیرا تھا خزانہ رسالت کا۔
نہ اس کے بعد وہاں خزانِ نبوت میں کچھ تھا، نہ خزانِ رسالت میں کچھ تھا۔ اللہ نے جب محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو دیکھا کہ یہ تو میرا خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ اب جب خزانہ لٹا دیا ہے سارا تو اب احسان جتانا بنتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کر مومن بندوں سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہیں میں سے ایک نبی بنا کر کے میں نے بھیجا ہے، یہ تم پر میں نے بڑا احسان کیا ہے، مومنوں پر بہت بڑا احسان، ہاں جسموں سے زیادہ بڑا احسان، روحوں سے زیادہ بڑا احسان، جان سے زیادہ بڑا احسان، خون سے زیادہ بڑا احسان، ماں باپ سے زیادہ بڑا احسان، بھائی بہن بیٹی بیٹوں سے زیادہ بڑا احسان، آل اولاد اور نسلوں سے زیادہ بڑا احسان، سانس سے زیادہ بڑا احسان، ہواؤں سے، فضاؤں سے، بحروبر سے، خشک و تر سے، ہر چیز سے بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے بیچ میں آنا ہے۔